بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ 10 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 منٹ واک کریں، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ لیٹ کر موبائل مت دیکھیں، اس سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو متاثر کر دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اگر ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو یہ عادت ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سبق یاد کرنے سے قبل بادام کھا لیا کریں، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ جو بر وقت اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز خفیہ ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے شلجم کا سالن بنا کر کھلائے، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے: جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر وہ سیدھا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ناظرین، بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جائے، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ پر اگر وقت سے پہلے بڑھاپا محسوس کرنے لگو تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیں، اس سے آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھوں پر لگا کر اپنی ناپ میں لگا دیں، 10 دنوں میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی کبھی آنکھ دکھنے کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زکام ہونا انسان کو برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے؟ کیڑے کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو روزانہ 1 سیب کھا لیا کرے، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو نیند پرسکون آتی ہے۔ لیموں کا رس اور چنبیلی کا تیل دونوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی اگرچہ شوگر کے مریض نہ ہو کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عالم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چوہلوں اور پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والا اور گناہوں سے لاتعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں سانس پھولنے لگے تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ جوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دے کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اسے ٹھنڈا کر کے پی لے۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے سانس پھولنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کریں، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے
دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں سیب کا رس ملا کر پی لیا کرے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے دوران سفر کے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرے۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ معدہ خراب ہے۔ زیتون کا تیل 2 قطرے لے کر چائیوں پر انگلی سے مساج کرے۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرے۔ اس سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں ایک کمسن بچہ تھا۔ میرا ہر کام اس طرح نہ ہوتا تھا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا اور نہ مجھے یہ کہا تھا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن اور سستی دور کرنے کے لیے نہار منہ روزانہ 3 کھجوریں کھائے۔ پانی میں ارکی گلاب ملا کر پیا کرے۔ اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ نہایت دباؤ اور تکن کے شکار ہے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جامن کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائے۔ کیل مہاسے 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ 40 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں سرکہ اور کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ گے تو ان کا بچہ خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر سوتے وقت ایک سیب کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹی چبا لیں۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے استعمال جسم کو ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کرے۔ قوت مدافعت مضبوط بنانے کے لیے شہد کا روزانہ استعمال کرے۔ میٹھے پھل کھائے، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیموں کا چھلکا چبائے اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیموں ڈال کر کھائے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالے، نظر تیز ہو جائے گی۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہے۔
چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہے، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہو تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگائے اور 20 منٹ بعد منہ دھو لے۔ آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی ابال کر ٹھنڈا کر لے اور روئی کی مدد سے چہرے پر لگائے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری یعنی قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ ناظرین، آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چکندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھائیں، اس سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ ناظرین، کریلا کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو سن ہونے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر کچھ کام کیے بغیر تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں اور اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال زیادہ کر لیا کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ آڑو اور دہی ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کرنی ہے تو نمکین پانی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھے گے۔ ٹوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ نہار منہ بکری کا دودھ پینے سے بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی کمزور عقائد میں سے ہیں کہ رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جائے تو گھر میں بکری لے آؤ، رزق میں اضافہ ہونے لگے گا۔ صبح اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنے سے مرنے تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو اسے چبا کر کھا لیں، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائے، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائے اور کچھ نمکین چیز کھانے کو دے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ رات کو گائے کا دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر نزلے زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کے شکار افراد انار کا جوس ضرور پیے کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پودینہ متلی اور سر کے درد اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے۔ اگر عورت کو حیض کے دوران بہت زیادہ خون آتا ہو اور کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کھایا کرے اور اس کے چھلکوں کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لے تو اس سے خون آنا رک جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھائے۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موسم سرما میں ایڑیاں پھٹ جائے تو موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائے، پھٹی ہوئی ایڑیاں اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکالتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لیا کرے، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔
اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔